کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، پھر سے بول رہا ہوں میں، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جس علم کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے ایٹم بم بنایا، علم سے بنایا نا، لیکن اس علم میں، امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وحی الہی کی نکیل نہیں تھی۔ ایک نقطہ اور معلوم ہوا، دنیا کے جس علم کی ناک میں وحی الہی کی، آسمانی علم کی نکیل نہ ہو، وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے، اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے۔ نہیں سمجھا؟ امریکہ نے ایٹم بم بنایا، علم سے بنایا، لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی، کتنا تباہ کن ثابت ہوا، پورا ہیروشیما ناگاساکی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا، اس علم میں وحی الہی کی نکیل نہیں تھی۔ لہذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ہو، دینی علم ہے وہ، اس سے انسانیت کو فائدہ ہے، اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم، بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی علم، یہ میں نہیں کہہ رہا، دلیل ہے اس پر، دلیل اس طرح۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، سینے سے چمٹا لیا، اور اس کے بعد میرے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، سینے سے لگا کر کے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم کتاب ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر علم، بخاری کتاب العلم میں ہے، یہ اصلی اور حقیقی علم کتاب ہے، علم قرآن ہے۔